مدتوں پہلے مسلم اخبار کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ جبر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ناانصافی پہ مبنی نظام نہیں چل سکتا، مگر پاکستان کا یہ موجودہ نظام تو ناانصافی سے بہت آگے جا چکا ہے۔ یہ اب جھوٹ کی ایک ایسی عمارت ہے جس کی ہر اینٹ اور گیرج جھوٹ کا بنا ہوا ہے۔ سوال ہے کہ یہ تماشا کتنی دیر چل پائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہی چلتا رہے گا۔ وہ نادان سمجھنے سے قاصر ہیں کہ گورا بادشاہ ایک مضبوط ڈھانچہ چھوڑ کر گیا تھا، مگر 76 برس سے یہ ڈھانچہ شکست کا شکار ہے اور اب اس نظام کے زمین بوس ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ اب دیکھ لے اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی قابو میں نہیں، اس نظام کے سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ ایسے میں ایک کٹپتلی حکومت اس وقت ملک پر مسلط ہے۔ رانا ثنا، خواجہ آصف رانا، تنویر حسین اور ان سب کے بیانات دیکھ لے۔ ثابت ہوا کہ ان سے بلینڈر ہو چکا ہے، لیکن اب اس بلینڈر کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ڈول انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی اب انہیں بجانا پڑے گا۔ اب تو یہ لوگ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کی اس طرح کی بیان بازی کے بعد لگتا ہے کہ جو چند پٹواری ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی انہیں جلدی چھوڑ جائیں گے، کیونکہ اتنی منافقت تو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات شدید ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف اور محسن نقوی میں طاقت کا توازن طے نہیں ہو پا رہا۔ شہباز شریف کی سیٹ اور اقتدار کا قد محسن نقوی کے سامنے بونا ہو گیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے بیوروکریسی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے کسی کا تبادلہ نہیں کر سکتا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے اس وقت اقتدار کی کرسی پر تو شہباز شریف براجمان ہے، مگر فیصلے کرنے کا تمام تر اختیارات محسن نقوی کے پاس ہے۔ محسن نقوی مرکز اور پنجاب لیول پر پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی گردنوں پر سوار ہے اور اس وقت نون اقتدار کی کمان محسن نقوی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی وجہ سے اس مینڈیٹ چور حکومت کو شدید قسم کی پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ اس پریشانی کا اظہار کوئی نہ کوئی نونی لیڈر کرتا رہتا ہے، جیسا کہ کل رانا تنویر حسین نے بھی میڈیا ٹاک میں کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب انہوں نے تیار ہونا ہی ہے۔ ان بیچاروں نے 100 کوڑے بھی کانے ہیں اور 100 پیاز بھی کانے ہیں۔ ان کا یہی حال ہونا تھا اگر وقت پر خان کی بات سمجھی ہوتی اور جمہوری روایت کو اقتدار کے حوض میں قدم قدم پر پامال نہ کیا ہوتا تو پھر بھی ان کی تھوڑی بہت عزت بچ جاتی، مگر اب اقتدار ان کے گلے کا توق بن چکا ہے، جسے اپنی مرضی سے یہ نہ اتار سکتے ہیں نہ پہننا چاہتے ہیں۔ پولیس اور فوج کی لڑائی کا واقعہ بھی پیش آیا، جس پر ابھی تک حکومت گومگو کی کیفیت میں ہے۔ ان کی اتنی اوقات نہیں کہ اپنے زیر انتظام ادارے کے لیے منہ سے کوئی لفظ نکال سکے۔ یہ کسی بھی بڑے واقعے پر سٹینڈ لینے کی اوقات نہیں رکھتے، اسی لیے اب اس حکومت کا سرویو کر جانا بہت مشکل ہے۔ ان کے پیچھے خان اور آگے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ خان صاحب کے اوپر کیسز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، جسے کبھی امکان پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب باہر آئیں گے اس حکومت کے لیے تباہی کا نوید لائیں گے۔ لہٰذا بیچاری لولی لنگڑی فارم 47 یا تراج شدہ حکومت اس شدید ترین خطرات اور خدشات میں گری ہوئی تاج کے پتوں سے گھر بنانے والے اور فارم 47 پر حکومت بنانے والوں میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں کی عمارت بہت کمزور ہے جو کسی بھی وقت دھڑام سے گر سکتی ہے۔ عمران خان ان سے بغیر ڈیل کر کے جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ ان سب کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ جو انسان ڈیل نہ کرے اس کا مطلب اس کے پاس کونے کے لیے کچھ نہیں۔ ایسا انسان اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا، حق کی راہ پر ڈٹا رہتا ہے اور منفی قوتوں کے لیے وہ خطرناک ہی ہوتا ہے۔ اور خان صاحب جس انداز میں کھیل رہے ہیں ان کا سمجھوتے کا کوئی ارادہ بھی نہیں لگتا۔ پچھلے 2.5 سال میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے گریبان پاڑے گئے اور دوپٹے کھینچے گئے، مظلوم شہریوں کو ننگا کر کے ان پر تشدد کیا گیا، میاں بیوی کی ویڈیوز بنائی گئی۔ اب جوڈیشری بھی اس سسٹم کے خلاف آواز بلند کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ آخر کیوں مریم نواز سے حساب نہیں مانگا جا رہا؟ اس کے نیچے ایک محکمہ والوں کو فوجیوں نے دن دہاڑے کٹ لگائی، یہ سب ان کی بے بسی کا اظہار ہے۔ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ محسن نقوی ایک وائسرائی کی طرح پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کی طاقت اس پوری نون لیگی حکومت سے زیادہ ہے۔ اسے ان سب کا والی صاحب بنا کر ان کے سروں پر بٹھایا گیا ہے، جیسے اب ان کی راتوں کی نیندیں اور دل کا سکون چھینا گیا ہے۔ ملک کسی وائسرائی کے تحت نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نقوی جیسے کو وائسرائی بنا کر کٹپتلی بنا کر جادو چل جائے گا تو یہ عوام آنکھ کان سمجھ بوجھ سب کچھ رکھتی ہے۔ مایوسی ان کی کلمات سے صاف جھلک رہی ہے۔ حکومت لے کر ڈیلیور کر کے کچھ حاصل کر لیں گے تو ایسا نہیں ہے، یعنی اس سے یہ بھی امید نہیں کہ وہ ڈیلیوری نہیں کر سکیں گے۔ اس پر کچھ اس طرح کے واقعات ہونے لگے ہیں جس پر حکومت کو ہر ممکن رسپانس دینا چاہیے، مگر حکومت ایسے موقع پر چپ کر روزہ رکھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بہاول نگر والا واقعہ حکومت کے لیے شرمناک ہے۔ سب کہہ رہے تھے مریم نواز کوئی ایکشن لے گی، جبکہ مریم نواز بہاول نگر تانے جا کر صرف اہلکاروں کو چوڑیاں پہنا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی اس کی اوقات نہیں۔ مریم نواز بہاول نگر واقعہ پر IG پنجاب کو کہہ رہی ہوگی کہ کیا ہوا اگر پولیس والوں کو کان پکڑوائے گئے، آپ معاملات دبا نہیں سکتے، یہ حکومت بے بس ہے اور اس کے اختیارات بھی اتنے محدود ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے ایک تبادلہ تک نہیں کر سکتے، بلکہ شاید یہ تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔
इसीलिए अब 2-3 दिन हंगामा रहेगा, फिर सब खामोश हो जाएंगे। कोई नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। हुक्मरान को ऐसे मौके पर बुरा बनना पड़ता है, सामने आना पड़ता है। हुक्मरानी एक बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ अयाशी या प्रोटोकॉल का नाम नहीं। हुक्मरानी कीमत मांगती है, लहू मांगती है, सख्त फैसले मांगती है, न्यूट्रलिटी नहीं। अफसोस ये कहना पड़ता है आप सब हुक्मरान इस इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हुए हैं और फ्री फॉर ऑल का माहौल बना दिया गया है। इस अप्रोच के पूरे माशरे पर खतरनाक असरात होंगे। केसेस तो खैर पहले भी कम नहीं, लेकिन अब की दफा ज्यादा संगीनी बढ़ेगी, लाकानूनियत बढ़ेगी और हमारी इन बेपरवाह हुक्मरानों की हिफाजत के लिए मजीद दस्ते दरकार होंगे। बहावलनगर वाकया पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूट्रल और खामोश रहना इस वाकये से भी बड़ी ट्रेजेडी है कि ऐसे एक किया गया कि भला हमारा इस मसले से क्या लेना देना। फौज जाने और पुलिस दोनों इदारे खुद आपस में तय कर लेंगे, हम क्यों बीच में बुरे बने। 2-3 दिन हंगामा रहेगा, फिर सब खामोश हो जाएंगे। हमें तो हुक्मरानी करने, गैर मुल्की दौरे करने और प्रोटोकॉल एंजॉय करना है। पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने बहावलनगर साने पर कोई मीटिंग की हो तो बताइएगा, शायद हमारे इल्म में ना आ सकी हो। बड़े मियाँ साहिब भी अगर गुस्से में कोई मीटिंग छोड़ के उठे हो, या छोटे मियाँ साहिब जो कि वजीर आजम ताइनात है, अगर कोई मीटिंग उन्होंने की हो तो जरूर बताइएगा। मगर ऐसा अभी तक देखने और सुनने को नहीं मिला। ये सब इनकी बेबसी का इजहार है। एक कंप्रोमाइज हुकूमत लेने के बाद अब इनसे खुल कर सांस भी नहीं लिया जा रहा। एक बात जान ले, इमरान खान ना शेख मुजीबुर रहमान की तरह इनकलाबी है, ना जुल्फिकार अली भट्टो की तरह है। इसलिए इमरान खान का तकाबल दोनों से नहीं बनता। इमरान खान की जद्दोजहद डॉक्टर महातीर मोहम्मद नजमुद्दीन अरबगान और रजब तैयब अर्दगान जैसी है। आइन की बालादस्ती, कानून की अमलदारी, इन्हीं लीडरों की तरह इमरान खान कानून साज है जो आइन और कानून की सुपरमेसी पर यकीन रखता है। इमरान खान के सारी जद्दोजहद मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की है, किसी इदारे या जमात या अशखास के खिलाफ नहीं है। नून लीग की फितना अगर गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान की लड़ाई किसी इदारे के खिलाफ और कानून की अमलदारी पर है, यानी कानून का इतलाक अवाम और हवास पर यकसा हो, कानून हवास के लिए मकड़ी का जाला साबित ना हो। जब आइन और कानून का तकद्दुम कायम होगा तो इनकलाब खुद आ जाएगा। सारी खराबी आइन और कानून के बेहुरमती की वजह से है। इमरान खान किसी तबके या ग्रुप के खिलाफ नहीं लड़ रहा, वो कानून की बालादस्ती, मसावत और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहा है। यह है इमरान खान की हकीकी आजादी की जंग का लबे-लुबाब। इसी जंग के लिए अरशद शरीफ शहीद हुआ, इसी जंग के लिए इमरान खान जिंदान में है, इसी जंग के लिए करोड़ों मुहब्बे वतन पाकिस्तानी खान साहब के साथ हैं। अगर इमरान खान आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन ना करता होता तो 200 जाली मुकदमात का सामना करते हुए 100% नाइंसाफी के बावजूद आज जेल में ना बैठा होता। झूठ, जबर और मुनाफिकत पे कड़ा ये निजाम तकरीबन 70 बरस से चल रहा है। सवाल यह है कि और कितनी देर चलेगा और हमारे अंदर, हमारे जहनों में, हमारी सोच में वो क्या कमजोरियां और कमी है जिसकी वजह से ये निजाम चल रहा है। हमारी सोच की कमजोरी पे ही ये ढांचा खड़ा है। जिस दिन हमारी सोच ठीक हो गई, ये ढांचा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा।